میرا بیٹا 2 دن تک زندہ رہا، پتھر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا کوئی تو آ جائے میرے بیٹے کی جان بچا لے۔ میرا بیٹا موبائل فون سے کالز کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن سگنلز نہیں آ رہے تھے، جس وجہ سے میرے بیٹے کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا۔ گجرات سانحہ 4 دوست جو چند روز قبل اللہ کو پیارے ہوئے، ان میں سے ایک نوجوان جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ہر کوئی سوال کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے پتھر کے ساتھ لپٹا، پتھر کے ساتھ ٹیک لگایا نوجوان یہ کون ہے؟ جناب علی، اس نوجوان کا نام ہے سلیمان نصر اللہ، جو اٹلی سے 4 مہینے قبل پاکستان آیا تھا۔ یہ نوجوان اٹلی میں ہی رہتا تھا، چھوٹی سی عمر میں اٹلی چلا گیا، تعلیم وہاں پر حاصل کی اور اب اس کے والد محترم کا انٹرویو سامنے آیا۔ والد نے بتایا کہ بیٹا کس حال میں تھا اور بیٹے کا انتقال کب ہوا اور بیٹا کس طرح گجرات سے اپنے دوستوں کے ساتھ گلگت بلتستان کے لیے روانہ ہوا۔ سلیمان نصر اللہ کی اگر بات کی جائے، اس کے والد محترم بھی پردیس میں ہی رہتے ہیں، ایک عرصہ پردیس میں گزار دیا اور جب بیٹے کی موت کا پتہ چلا تو باپ پردیس سے دوڑا پاکستان آیا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اپنے بیٹے سے گلے لگنے کے لیے، لیکن جب بے جان جسم بیٹے کا گھر پہنچا، وہ بے جان جسم ایسا تھا جو دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ جس حالت میں بے جان جسم پہنچائے گئے اسی حالت میں ان کو قبر میں اتار دیا گیا، یعنی جسم گل چکے تھے، سڑ چکے تھے اور عجیب سی حالت تھی، ماس جسم کا سارا اتر چکا تھا۔ باپ کے بقول میرا بیٹا جب اٹلی گیا، اٹلی جا کر تعلیم حاصل کی، مجھے کہنے لگا ابا جان میں ایمیزون پر کام کرنا چاہتا ہوں، ترقی کرنا چاہتا ہوں، اپنا مستقبل سنوارنا چاہتا ہوں، اور باپ نے اپنے بیٹے کو مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں، سلیمان نصر اللہ کا پاکستان آنے کا مقصد پتہ کیا تھا؟ سلیمان نصر اللہ اسپیشل گلگت بلتستان سکردو جانا چاہتا تھا، ویڈیوز ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ اس نوجوان نے ٹورسٹ کمپنی بنانی تھی اور اس کمپنی کے ذریعے اٹلی میں رہنے والے شہریوں کو پاکستان لے کر آنا تھا، پاکستان کی خوبصورتی دنیا کو جا کر دکھانی تھی اور بتانا تھا کہ آپ پاکستان آئے، ہم آپ کو اپنا پیارا ملک پاکستان دکھاتے ہیں۔ والد کے بقول میرا بیٹا پاکستان آیا اور آ کر پراپر اپنا پلانز بنا رہا تھا، میٹنگز کر رہا تھا، یعنی اس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا کہ میں نے اٹلی واپس جا کر اپنی ٹورسٹ کمپنی کریٹ کرنی ہے، سیاحوں کو اٹلی سے پاکستان لے کر آنا ہے اور اس طرح میں نے پیسہ جنریٹ کرنا ہے۔ سلیمان نصر اللہ ایک عرصے سے اٹلی میں مقیم تھا، یعنی انڈر میٹرک کی تھا کہ پاکستان سے اٹلی چلا گیا اور وہیں جا کر اپنی تعلیم مکمل کی اور وہیں رہتے ہوئے کام بھی کرتا رہا اور مختلف پروجیکٹس میں کام کرتا رہا۔ والد کے بقول میرا بیٹا 4 مہینے پہلے یہاں پر آیا اور چیزیں بالکل آخری مراحل میں تھیں، یعنی واپس جا کر میرے بیٹے نے ٹورسٹ کمپنی بنانے کے بعد پہلا ٹور لے کر آنا تھا اور لوگوں سے بات چیت بھی چل رہی تھی۔ اس نوجوان نے اسلام آباد سے رینٹ پر گاڑی لی اپنے دوستوں کے ہمراہ، جس بات کا انکشاف والد محترم نے ایک انٹرویو میں کیا۔ اے ڈی ملک صاحب جن کو انٹرویو دیتے ہوئے والد محترم نے کہا کہ میں نے جب گاڑی کا نمبر دیکھا کہ یہ میرے بیٹے کی ہی گاڑی ہے، یعنی میرا بیٹا اور اس کے دوست اسی گاڑی میں سوار تھے، میرے بیٹے نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے اسلام آباد سے اس فلاں نمبر کی گاڑی کو رینٹ پر لیا ہے، اور جب تصویر گاڑی کی سامنے آئی تو یقین ہو گیا یہ میرا بیٹا ہی ہے۔ والد کے بقول اس بات کا انکشاف ہوا جو ریسکیو حکام ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا زخمی حالت میں تھا، جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، لیکن اگر اس نوجوان کو بروقت ریسکیو کیا جاتا، اس کو کوئی دیکھ لیتا یا اس نوجوان کا اپنے گھر والوں سے یا ریسکیو حکام سے رابطہ ہو جاتا، اس کو نکال لیا جاتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ وہ 2 دن زخمی حالت میں پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور ایک امید کے ساتھ کہ شاید کوئی ابھی آ جائے، شاید کوئی میری آواز سن لے، شاید کوئی کھائی میں گری ہوئی گاڑی کو دیکھ لے۔ لیکن میں حیران ہوں، میں نے اس روڈ کی ویڈیوز دیکھی، تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ایک گاڑی جو 500 میٹر کھائی میں جا کر گری ہے، ہر گزرتا شخص وہاں پر گزر ہے، چلے گاڑی میں کسی کو نظر نہیں آتی وہ ایک الگ چیز ہے، جب وہاں سے لوگ پیدل بھی چل رہے ہیں کسی نہ کسی کی نظر تو پڑی ہوگی۔ 8 دن تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک گاڑی کھائی میں گری ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کے بقول جو والد محترم کو بتایا گیا، بیٹے نے اپنے موبائل فون سے بھی کوششیں کی لیکن سلیمان نصر اللہ کو وہاں پر سگنلز نہ ملنے کی وجہ سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا۔ والد کے بقول بیٹے کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ابا جان دعا کیجیے گا اللہ مجھے کامیاب کرے اور میرا یہ ٹور بھی کامیاب رہے، میں وہاں جا کر اچھی ویڈیوز بناؤں، ڈرون کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے سکردو کی گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں اجاگر کروں اور لوگوں کو بتاؤں جا کر میرا ملک وطن پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن وقت نے، زندگی نے اتنی مہلت ہی نہیں دی، یہ نوجوان واپس آتا، واپس آ کر اٹلی جاتا، اٹلی جا کر سیاحوں کو پاکستان لے کر آتا،
اب والد نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ میرے بیٹے کے جو دوست احباب ہے جو اٹلی میں رہتے ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہے، وہ تو کبھی بھی اب گلگت بلتستان نہیں آنا چاہیں گے، کیونکہ میرا بیٹا ایک عرصے سے اٹلی میں مقیم تھا، اس کے وہاں پر دوست احباب ہیں جو اٹالین ہیں، اور ویسے بھی اس نوجوان کے پاس اٹلی کی پی آر ہے، یعنی نیشنلٹی نہیں ہے لیکن پی آر ضرور ہے، جس وجہ سے آپ اس کو اٹالین سٹیزن بھی کہہ سکتے ہیں۔ والد دوڑا دوڑا پاکستان آیا، وہ بھی پردیس میں رہ کر اس کے حلال کی تلاش میں تھا، اور باپ جس کا نوجوان بیٹا اور مزید 3 نوجوان جو کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، باقی 3 تو گاڑی کے اندر رہے، اور اس نوجوان نے اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کو مرتے دیکھا ہوگا، لیکن جسم نے اتنی اجازت نہیں دی، طاقت نہیں تھی، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور وہ تصویر بھی ایسی خوفناک سی تصویر ہے جب وہ پتھر کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ 2 دن شاید اس نے کوششیں کی ہوں، شاید اس نے اوپر آنے کی کوشش کی ہو، یا شاید وہ کوششیں کرتا رہا ہو کہ میں موومنٹ کروں یا کچھ نہ کچھ کروں، لیکن کیا کرتا؟ وہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات، دریا کے بالکل قریب، یعنی کہ چند میٹرز کا فاصلہ تھا۔ خدا نہ خواستہ یہ گاڑی اگر دریا میں گرتی تو شاید ان کے بے جان جسم بھی نہ ملتے۔ بہرحال ماں باپ کو یہ صبر تو آ گیا کہ بیٹے واپس جس حالت میں بھی آئے کم از کم اپنے ہاتھوں سے دفنا تو دیا۔ اس بات کا تجسس تو ساری زندگی نہیں نہ رہے گا کہ ہمارے بیٹے گئے تو گئے کہاں پر۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اس روڈ سے گزرتے وقت آپ سے گزارش ہے، گلگت بلتستان آپ جائیں، پاکستان گھومیں۔ پاکستان خوبصورت ملک ہے اور گھومنے کے لیے دنیا کے بہترین ملکوں میں سے پاکستان کا شمار ہوتا ہے ٹورزم کے لحاظ سے، لیکن میری حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے، جو ٹورزم کے وزیر ہیں، سیاحتی وزیر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایسی خطرناک سڑکوں کے ارد گرد، یعنی کہ سائڈوں پہ ایسی بارز لگائی جائیں، کوئی بھی گاڑی دوبارہ کھائی میں جا کر نہ گرے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے، بریک فیل ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کم از کم بار لگنے کی وجہ سے گاڑی کھائی میں تو نہ جائے، انسان زخمی ہو جائے، گاڑی کا نقصان ہو جائے، خیر ہے، لیکن گاڑی کھائی میں تو گرنے سے بچ جائے۔ 100 حادثے ہو جاتے ہیں، آپ کہیں بھی سفر کرتے ہیں، آپ کی گاڑی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، آپ کہیں پہاڑی علاقوں میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی گاڑی کا ایکسل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ٹائر بلاسٹ بھی کر جاتا ہے، لیکن گاڑی کا کھائی میں جا کر گر جانا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں ان مقامات کو سائڈ سے کور کیا جائے کہ دوبارہ کوئی ایسا حادثہ رونما نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ چاروں بچوں کے والدین کو صبر دے، کیونکہ جس تکلیف سے یہ خاندان ماں باپ گزر رہے ہیں یہ وہی جانتے ہیں، ہم نے تو صرف دیکھا، پڑھا، سنا اور آگے نکلے، لیکن جس تکلیف کا ماں باپ سامنا کر رہے ہیں یہ وہ ماں باپ یا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔